ریشما نے جس خانہ بدوش ماحول میں جنم لیا وہاں پیدائش اور موت کے اندراج کا نظام موجود نہیں تھا، لیکن محققین نے ایک محتاط اندازے کے مطابق ریشما کی تاریخ پیدائش مئی 1947 مقرر کی ہے۔ اس لحاظ سے وفات کے وقت ان کی عمر 66 برس سے کچھ اوپر تھی۔ نگری نگری گھوم کر گڑوی بجانے والی ریشما کو عوام میں متعارف کروانے کا سہرا اسی شخص کا سر بنتا ہے جس نے مہدی حسن جیسے نابغہ روزگار گائک کو متعارف کرایا تھا، یعنی معروف براڈ کاسٹر سلیم گیلانی، جو ریڈیو پاکستان میں موسیقی کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے۔ سلیم گیلانی نے گڑوی بجانے والی اس خانہ بدوش لڑکی کی آواز کراچی کی گلی میں اتفاقاً سنی تھی۔ جب ریڈیو اسٹیشن لا کر اس کی آواز ریکارڈ کی گئی تو نستعلیق قسم کے اہل زبان نے اس کے تلفظ پر ناک بھو چڑھائی اور درباری سرکاری موسیقاروں نے اسے ایک بھدی اور انگھڑ آواز قرار دیا۔ لڑکی تو آڈیشن دے کر چلی گئی، لیکن جب اس کی ریکارڈنگ موسیقی کے اصل پرکھنے والوں تک پہنچی تو ہر طرف سے واہ واہ کے نعرے گونجنے لگے۔ اب اس گمشدہ ہیرے کی تلاش شروع ہوئی۔ خانہ بدوشوں کے ہر ڈیرے پر اس کی ڈھنڈیاں پٹی، لیکن اس گہرے نایاب کا پتہ نہیں چلا۔ 1.5 برس بعد سہون شریف کے میلے پر سلیم گیلانی کو وہ لڑکی ایک بار پھر گڑوی بجاتی ہوئی نظر آ گئی، لیکن اس بار انہوں نے اس ذرے نایاب کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ساتھ لے کر سیدھے کراچی کے ریڈیو اسٹیشن پہنچے۔ اب ریشما کے لائیو پروگرام نشر ہونے لگے اور ریکارڈ شدہ گانے بھی گلی گلی سنے جانے لگے۔ ان کی آواز میں صحرا کی وسعت تھی، جنگل کا درد تھا، دریا کی روانی تھی اور قدیم معبدوں کی گونج تھی۔ جلد ہی اس آواز کی شہرت ملک کی حدوں سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اس کے بعد ریشما نے ہر اس ملک کا دورہ کیا جہاں بر صغیر کے لوگ آباد تھے۔ انہوں نے اردو، سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو اور راجستھانی زبان کے علاوہ فارسی، ترکی اور عربی زبان میں بھی کئی بار صوفیانہ کلام پڑھا۔ بھارت کے نامور شاعر، فلم ساز اور ہدایتکار گلزار کی فلم لیکن میں لتا منگیشکر نے ایک گیت گایا جس کے بول تھے او یارا سلی سلی برہا کی آگ میں جلنا۔ یہ گانا دراصل ریشما کے اس مشہور نغمے وے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں اکھاں سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا، جس کی طرز بھی قریباً وہی تھی۔ گلزار خود بھی ریشما کے بڑے مداح ہیں۔ انہیں بھارتی شہریت کی پیشکش ہوئی تاہم انہوں نے قبول نہ کیا۔ سابق صدر محمد ایوب خان نے انہیں بلبل صحرا کا خطاب دیا تھا۔ ریشما کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سمیت دیگر بہت سے ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مفلسی میں گزرا۔ انہیں 1980 میں گلے کا کینسر لاحق ہوا۔ ریشما نے ہارمونیم پلیئر خان محمد سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے ساون بھادو اور لطیف پیدا ہوئے، جن میں ساون بھی گلوکاری سے منسلک ہے۔ ان کی ایک لے پالک بیٹی روبی ریشما بھی گلوکاری کے شعبہ سے منسلک ہیں۔ ریشما کے شوہر خان محمد نے دوسری شادی کر لی تھی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ریشما ایک عظیم گلوکارہ تھیں، ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پاکستان کا سرمایہ تھی، ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ریشما کے مشہور گانوں میں 4 دناں دا پیار اور ربا، بڑی لمبی جدائی، وے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں اکھاں، اکھیاں ملا کے چنا پاوی نہ جدائی وے، اکھیاں نو رہن دے اکھیاں دے کول کول، چل دلا لبھن چلیے دما دم مست کلندر، ہائے ربا نہیں ہو لگدا دل میرا، جدو ماہی یاد آوے کتے نین نہ جوڑی، لال میری پت رکھیو بلا جھولے لال، نہ دل دیندی بے دردی نو، ربا صدا ماہی ملدے شامل ہیں۔ ان کی وفات 3 نومبر 2013 کو گلے کے کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ کہنے کو تو ریشما کی آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے اور کوئی نیا گیت ان کے لبوں سے ابھر کر ہوا کی لہروں میں ہلچل نہیں پیدا کرے گا، لیکن جو نغمات برقی فیتے میں قید ہو کر ڈیٹا کی شکل اختیار کر چکے ہیں وہ تا قیامت ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک پاکستان کی اس عظیم گلوکارہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔